تم حج یا عمرے کا احرام باندھ لو گے تو آج کا احرام باندھنے کے بعد عمرے کا احرام باندھنے کے بعد پھر تمہارے لیے شکار کرنا حرام ہے، خشکی کا زمینی شکار یہ تمہارے لیے حرام ہے، شکار نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، دیکھتا ہے کہ کون آدمی اطاعت کرتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے، کہ اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اور جن لوگوں کو شکار کرنے کی عادت ہوتی ہے تو یہ بڑا عجیب ایک ذائقہ، ایک چسکا ہوتا ہے، وہ بہت دور تک نکل جاتے ہیں شکار کے لیے۔ تو صحابہ کرام میں بھی بعض لوگ شکار کے بڑے عادی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکار عام دنوں میں کرو، عام حالات میں کرو، مگر جب تم حج کا احرام باندھو یا عمرے کا احرام باندھ لو اس کے بعد خشکی کا زمینی شکار نہیں کرنا۔ بحری شکار یعنی مچھلی کا شکار، مچھلی کھا سکتے ہو، مچھلی پکڑ سکتے ہو احرام کی حالت میں، مگر خشکی والا شکار کسی قسم کا نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی محرم احرام کی حالت میں شکاری جانور کو جو حلال ہو من جانب اللہ، اگر ایسے جانور کو احرام کی حالت میں کوئی محرم ذبح کر ڈالے تو وہ مردار کے حکم میں ہوگا، مردار ہوگا، اس کا کھانا کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اب وہی جانور ہے، احرام کی حالت کے علاوہ اگر وہ آدمی ذبح کرے تو حلال ہے، خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کھا سکتے ہیں۔ اور وہی جانور ہے، آدمی بھی وہی ہے، مگر حالت بدل گئی احرام کی، اللہ کے آرڈر کا پابند ہے، اللہ نے کہا اس حالت میں تیرے لیے یہ منع ہے، لہذا اگر ذبح کرے گا تو وہ مردار ہوگا، نہ خود کھا سکتا ہے نہ کوئی اور کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شکار کرنے سے منع کیا تو وہ ناکام ہو گئے، 3 حصے ان کے بن گئے۔ ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت شکار کرتے رہے، اللہ کا حکم توڑا، مگر سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا۔ جب حدیبیہ کے مقام پر تھے، شکار کے جانور جمع ہو گئے، بڑی کثیر تعداد میں، 1 نہیں 2 نہیں، اللہ نے، تاکہ مثال قائم ہو جائے۔ کیا مجال کسی صحابی نے کسی جانور کو ٹچ بھی کیا ہو؟ بلکہ اسی سفر کے دوران حدیبیہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا ہوا تھا کہیں کسی کام کے لیے، اور ان کے بعد نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام وہ احرام باندھ کر عمرہ کے لیے چلے گئے۔ راستے میں ابو قتادہ واپس آئے تو ان کے ساتھ مل گئے۔ اب حضرت ابو قتادہ احرام کی حالت میں نہیں تھے، باقی سارے صحابہ احرام کی حالت میں تھے۔ ابو قتادہ بھی بڑے شکار کے شوقین تھے، ان کو دوران سفر ایک وحشی حمار، وحشی گدھا وہ نظر آیا، تو وحشی گدھا، جنگلی گدھا، وہ حلال ہے، جس کو زیبرا کہتے ہیں۔
تو حضرت ابو قتادہ نے ایک حمار وحشی دیکھا، تو اب شکاری آدمی ہو، شکار کا جانور دیکھے تو کیسے صبر کرے؟ بس انہوں نے کہا اس کو تو قابو کرنا ہے۔ اب وہ رفتار میں بڑا تیز ہوتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، مگر اس جلد بازی میں تیر نہ لے سکے، تیر نیچے ہی پڑے ہوئے تھے جن کے ساتھ اس کو مارنا تھا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر صحابہ کرام جو ساتھی تھے ان سے کہا بھئی یہ تیر مجھے پکڑا دو۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار ہو۔ کہا بھائی شکار تو میں کروں گا، آپ تو نہیں کر رہے، مجھے یہ پکڑا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں پکڑائیں گے۔ ایسے انکار کیا جس طرح بالکل ہی اجنبی ہے، جانتے ہی کوئی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں دوں، پکڑائیں گے۔ بڑا غصہ آیا ابو قتادہ کو، خود ہی نیچے اترے، جلدی سے وہ تیر آپ نے لیے، ترکشدان لیا اور پھر گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو دوڑایا۔ بس دوڑتے رہے اس کے پیچھے، خوب دوڑایا۔ آگے ایک ٹیلا آ گیا، اس ٹیلے تک وہ گدھا بھی پہنچ گیا اور پیچھے سے ابو قتادہ بھی پہنچ گئے۔ اب اس گدھے نے ایک رخ اختیار کیا تو ابو قتادہ نے اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے دوسری سمت کو لیا تاکہ آگے سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو انہوں نے ادھر سے گھوڑا دوڑایا تو ملاقات ہو گئی، وہاں حملہ کیا اور بالآخر اسے مار ڈالا۔ اب اسے ذبح کیا، مارا، تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ تو بہت بڑا جانور ہے، جس طرح گائے ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک اچھی طاقتور، اس قسم کا جانور ہے۔ جب مار لیا تو ساتھیوں سے کہا اب آؤ اٹھاؤ میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا نہیں ہم اٹھائیں گے بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی آگے نکل گئے تھے، کہا بھائی آؤ یہ میں نے مار لیا ہے اور اب کھانے والے تو بنو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم کھائیں گے بھی نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے نہیں۔ بڑی مشقت سے ابو قتادہ نے خود ہی اسے اٹھایا، خود ہی لے کر پہنچے، بڑی ہی مشقت کے ساتھ، بڑا بھاری جانور ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ واقعہ ہوا، یہ جانور ہے، ابو قتادہ نے مارا ہے، اب ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا هل أأنتم او اشرتم، بتاؤ تم نے تعاون کیا اس کے ساتھ؟ فرمایا بالکل نہیں، وہ تیر مانگ رہے تھے پکڑا دو، نہیں۔ کیا تم نے تعاون کیا اس کو مارنے میں؟ کہا جی نہیں کیا۔ کیا اشارہ کیا ہے کہ جانور تم نے اپنی زبان سے تو نہ بتایا ہو مگر ہاتھ سے؟ اشارہ کیا ہے؟ کہا جی اشارہ بھی نہیں کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم کھا سکتی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کھایا اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا اور پورا عمل کر کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، ایک آدمی نے حمار وحشی زندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آن رسول اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اس آدمی کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے
کہ اللہ کے نبی نے میرا ہدیہ کیوں نہ قبول کیا؟ زبان سے نہیں بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے آثار دیکھ کر کہا شاید تم محسوس کر گئے ہو کہ میں نے کیوں قبول نہیں کیا، تو یہ شکار ہے اور میں احرام کی حالت میں ہوں، اور محرم کے لیے احرام کی حالت میں شکار حلال ہو نہیں ہے، اس لیے میں اس کو قبول ہو نہیں کر۔ ایک ہے کسی غیر محرم کا کیا ہوا شکار کا گوشت، وہ استعمال کر سکتا ہے، مگر زندہ جانور خود شکار ہے، اس لیے اس کو قبول کرنا جائز نہیں۔ تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ احرام کی حالت میں تم نے شکار نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّٰہُ، البتہ ضرور بالضرور اللہ تمہیں آزمائے گا، تمہارا امتحان ہوگا۔ لَیَبْلُوَنَّکُمْ، البتہ ضرور بالضرور تمہیں آزمائے گا، بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّیْدِ، کچھ شکار کے ساتھ، تَنَالُهُ أَیْدِیکُم، تمہارے ہاتھ بھی پہنچیں گے اس کو، حدیبیہ میں ہوا، تمہارے ہاتھ بھی پہنچیں گے، وَرِمَاحُکُم، اور تمہارے نیزے بھی پہنچیں گے، لِیَعْلَمَ اللّٰہُ، تاکہ اللہ کریم ظاہر کر دے، مَن یَخَافُہُ بِالْغَیْبِ، کون اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِکَ، جس آدمی نے زیادتی کی اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا سخت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس سے آگے اللہ نے یہ حکم بیان فرمایا کہ شکار کرنا تو نہیں احرام کی حالت میں، مگر کسی آدمی نے شکار کر دیا تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے متعلق مسئلہ بیان کیا گیا کہ جس مقام پر شکار کیا گیا ہے، شکار کا جانور مارا گیا ہے، وہاں دو آدمی عادل، سمجھدار، نیک، متقی، پرہیزگار، ان کو ثالث بنایا جائے، وہ اس کی قیمت کا اندازہ لگائے۔ کہ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ قیمت کا اندازہ لگانے کے بعد پھر اس آدمی کو اختیار ہے، بڑی توجہ سے ذرا، یہ تھوڑا سا مسئلہ باریک سا بھی ہے، کہ اس جانور کی قیمت لگائی جائے گی، اور قیمت لگا کر اب اس آدمی کو اختیار ہے، دیکھے اس قیمت کے ساتھ جانور خریدا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اتنی قیمت ہے جس کے ساتھ بکری خریدی جا سکتی ہے، یا گائے خریدی جا سکتی ہے، یا اونٹ خریدا جا سکتا ہے، تو پھر ایک جانور خرید لیا جائے اور اس جانور کو زمین حرم کے اندر ذبح کر دیا جائے۔ زمین جانور ہو تو اس کا وہاں ذبح کرنا ضروری ہے، یا تو یہ کر لے، اور یا ایسا کرے کہ جتنی قیمت لگائی ہے اس قیمت کے ساتھ غلہ خرید لیا جائے، اور ہر مسکین کو نصف سا کے بقدر تقسیم کر دیا جائے، یا اتنے پیسے دے دیے جائیں۔
اور یا پھر ایسا کیا جائے کہ ہر نصف سا کے بقدر جتنی مالیت بنتی ہے، جتنے پیسے حساب لگایا جائے اس کے ساتھ غلہ کتنا آ سکتا ہے، پھر اس غلے کو تقسیم کیا جائے اس کے کتنے سا بنے، تو ہر نصف سا کے بدلے میں ایک روزہ رکھا جائے۔ یہ ہے بدلہ اور جرمانہ شکار کرنا احرام کی حالت میں۔ تو گویا احرام کی حالت میں شکار کر لیا تو دو عادل آدمی فیصلہ کریں، اس کی قیمت لگائیں۔ قیمت لگانے کے بعد اگر جانور آ سکتا ہے تو اتنے پیسوں کا جانور خرید لیا جائے، اگر برابر آ گیا ہے تو ٹھیک، اگر کچھ پیسے اس کی قیمت سے زائد ہیں، بچ گئے ہیں، تو پھر ان کے غلہ کتنا آتا ہے ہر نصف سا کے بقدر اتنے پھر باقی 7 روزے رکھے جائیں، اور یا غلہ ہی لے کر تقسیم کیا جائے اور ہر ایک کو نصف سا دیا جائے، اور نصف سا سے اگر کم غلہ تقسیم کرتے کرتے مالیت کے اعتبار سے بچ گیا ہے تو وہ بھی صدقہ کر دیں، اور یا اس کم کے بدلے میں بھی ایک روزہ رکھیں، اور یا پھر پورے غلے کے بدلے میں نصف سا کے بدلے میں روزہ رکھیں۔ جتنے نصف سا بنیں گے، مثلا اگر 10 سا بنے تو نصف 20 ہوگے، 20 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ تقریباً 1.25 سیر، احتیاطاً 2 سیر کر لیے جائیں۔ نہ لگاتار نہیں جی، حرم میں رکھنے بھی ضروری نہیں، لگاتار بھی ضروری نہیں ہے جی۔ جی اس کو جانور کو وہاں ذبح کرنا ضروری ہے، وہ تو حرام ہے، وہ حرام، جی جی، جب وہ تو نہیں جی، دم بھی اس کو کہتے ہیں۔ نہ نہ، حرم کی حدود اور کافی وسیع ہے۔ آپ گئے ہیں وہاں؟ جس وقت آپ جدہ سے مکہ کو جاتے ہیں تو راستے میں ایک گیٹ آتا ہے، وہاں سے حرم شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہاں، تو خانہ کعبہ کہاں ہے؟ وہ تو بہت دور ہے۔ اچھا، ادھر سے وہاں سے آپ مسجد عائشہ آئے ہوں گے تو مسجد عائشہ سے حرم کی حدود آگے شروع ہو جاتی ہے۔ جی جی، نہ میقات کی حدود سے نہیں ہوتا، میقات تو اور ہے، حرم اور ہے، میقات تو بہت دور ہے۔ ہاں، اب مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ، وہاں سے حرم تو نہیں شروع ہوتا، تو حرم جو ہے نا وہ مکہ کے ارد گرد کی حدود ہے۔ اچھا، اب ادھر سے وہاں، ادھر سے جبل تنیم، اور پھر آگے منا حرم میں، حدود حرم میں شامل ہے۔ منا کے ساتھ مزدلفہ ہے، مزدلفہ حرم کی حدود میں شامل ہے، عرفات باہر ہے۔ جی 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 جی، پورا علاقہ واحد یعنی مقرر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی کی ہے اسی کے مطابق موجودہ زمانے میں ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں حرم کی حدود۔ تو وہ جب ہم جاتے ہیں تو وہ تو حرم کہتے ہیں، جس طرح ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ جو بس مکہ کے جو مسجد میں داخل ہو گئے جہاں وہ سفید ٹائل لگی ہوئی ہے، بس وہ حرم ہے۔ وہ ہے تسمیۃ الکل باسم الجز، یعنی اصل جو حرم ہے نا وہ تو خانہ کعبہ ہی کا نام ہے، مگر اب اس کا دائرہ جہاں تک وسیع ہوا ہے اس کی وجہ سے اس پورے علاقے کو حرم کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں بھائی آؤ حرم حرم حرم، وہ بالکل ٹھیک ہے، اصل مرکزی نقطہ حرم کا تو وہی ہے، اسی کی وجہ سے باقی حرم بنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
لا تقتلوا الصید، شکار قتل نہ کرو، وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو، ومن قتلہ منکم، جو آدمی قتل کرے گا تم میں سے جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل، بدلہ ہوگا اس کے مثل جو اس نے قتل کیا ہے جانوروں سے، یحکم بھی ذوی عدل منکم، فیصلہ کریں گے دو عادل آدمی تم میں سے، ہادین، پھر وہ جانور ہدی نظر کا جانور بن جائے گا، اور ہدی اس جانور کو کہتے جس کا حرم میں ذبح کرنا ضروری ہو، پھر وہ ہدی بن جائے گا، یعنی حرم میں ذبح ہونے والا جانور ہوگا، بالغ الکعبہ، کعبہ تک پہنچے، مراد حرم تک پہنچے، او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ ہوگا مسکینوں کا کھانا، جیسے میں نے وضاحت بتائی، او عدل ذالک صیام، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے، لیذوق وبال امری، تاکہ چکھے اپنی اس کارروائی کا وبال، مزہ، کہ احرام کی حالت میں شکار کرنے کا کیا لطف ہے، اس کا مزہ تاکہ چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، جو پہلے ہو چکا اللہ نے معاف کر دیا، ومن عاد، جو آدمی لوٹ کر دوبارہ یہ گناہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا اس سے، سزا دے گا، یعنی واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ بڑا ہی غالب انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر، ہاں یہاں سے آگے بیان کیا گیا جو سمندر کا شکار ہے وہ بالکل حلال ہے، تو وہ ایک ہی چیز ہے، مچھلی، مچھلی احرام کی حالت میں اگر کوئی محرم پکڑ لیتا ہے تو بالکل جائز ہے۔ جی جی جی، تو خشکی کا شکار جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ احل لکم صید البحر، حلال ہے تمہارے لیے شکار بحری، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاع لکم، یہ تمہارے لیے فائدہ ہے، نفع ہے، وللسیارہ، اور قافلے والوں کے لیے، وحرم علیکم صید البر، اور حرام ہے تمہارے اوپر شکار خشکی کا، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ شکار کرنے سے یہی مراد نہیں ہے کہ جن کو کھایا جاتا ہے، بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کو کھایا نہیں جاتا، مگر احرام کی حالت میں ان کو مارنا بھی ناجائز ہے، جو وحشی جانور ہیں، پالتو نہیں ہے، گھریلو نہیں ہے، وحشی ہیں، اور وہ کھائے نہیں جاتے، اگر کوئی آدمی ان کو مار دیتا ہے احرام کی حالت میں تو پھر بھی جزا واجب ہوگی۔ نہ، جو وحشی جانور ہیں یا بعض پرندے ہیں اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر وہ جانور موذی ہے اپنی فطرت کے اعتبار سے، جیسے بچھو ہو گیا، سانپ ہو گیا، چیل ہو گئی، کوا ہو گیا، یا پاگل کتا ہو گیا، پاگل کتا، ان کو اگر کوئی آدمی مار دیتا ہے احرام کی حالت میں تو کچھ لازم نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ جو درندے ہیں بعض،
ان کے بارے میں یہ اصول ہے کہ آیا وہ محرم پر حملہ آور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر محرم پر حملہ آور ہو رہا تھا اور اس نے اپنی بچاؤ اور دفاع میں اس کو مار ڈالا، اس صورت میں جزا واجب وہ نہیں ہوگی، اور اگر اس نے بغیر اس کے حملہ کرنے کے مار ڈالا تو اس صورت میں جزا واجب ہوگی۔ جیسے بجو کے بارے میں حدیث میں ہے، اگر بجو نے حملہ کیا اور اس نے مار دیا کچھ واجب نہیں ہوگا، اور اگر بغیر حملے کے مار دیا تو پھر ایک بکری جزا میں واجب ہوگی، ایک بکری ذبح کرنے۔ جعل اللہ الکعبۃ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں دین کی علامت شاعر بنایا ہے۔ قرآن کریم شاعر اللہ میں سے ہے، خانہ کعبہ شاعر اللہ میں سے ہے، مقام ابراہیم شاعر اللہ میں سے ہے، صفا مروہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، میدان منا یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اسی طرح یہ ہدی کے جانور یہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو عزت والا گھر ہے۔ کعبہ ہو گیا بیت، گھر، حرام عزت والا، قیاما للناس، لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ خانہ کعبہ جب تک قائم رہے گا لوگ بھی دنیا میں آباد رہیں گے، جب خانہ کعبہ نہیں رہے گا پھر آبادی بھی نہیں رہے گی۔ والشہر الحرام، اور حرمت والا مہینہ، والہدیہ، اور ہدی کا جانور، والقلائد، اور وہ جانور جن کے گلے میں بطور علامت کے پٹے ڈالے جاتے ہیں، وہاں ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ اور سب کا زمانے میں یہ ہوتا تھا، موجودہ دور میں تو نظام ہی بدلا ہوا ہے، وہاں ہی بس ذبح کرو، وہاں ہی مل جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں وہاں منڈیاں نہیں ہوتی تھی، جانور نہیں ہوتے تھے، لوگ پھر باہر سے اپنا جانور ساتھ لے کر جاتے تھے اور علامت کے طور پر پٹا ڈال لیتے تھے تاکہ چور بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ اس زمانے کے چور بھی بڑے غیرت مند ہوتے تھے، تو وہ بھی غیرت کرتے تھے، بھائی یہ جانور اللہ کے لیے جا رہا ہے، قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، چور بھی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ ذالک، یہ لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اس کی ذرے ذرے کو جانتا ہے، اور جو زمین میں ہے وہ آخر تک اللہ ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، ہر 2 آسمانوں کے درمیان، پہلے زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کا راستہ مسافت، پھر 2 آسمانوں کے درمیان اتنا ہی، پھر ہر آسمان کی موٹائی اتنی، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے اتنا ہی، اس سے اوپر پھر اتنا ہی، پھر عرش کی پائے وہ اتنے ہی، پھر عرش کی گہرائی موٹائی وہ اتنی، اور اس سے اوپر فرمایا حال یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے کا علم اللہ ہی کو ہے کہ کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح زمینیں بنائیں تو اللہ کے پاک پیغمبر نے زمینوں کی حیت کے بارے میں بتایا۔ موجودہ زمانے میں کچھ لوگ 7 زمینوں کی تشریح کرنے لگے، کہنے لگے جی 7 بر اعظم ہیں، 7 اقلیمیں ہیں، 7 خشک جزیرے ہیں۔ نہیں، حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے وضاحت سے بتایا کہ جس طرح آسمان اوپر نیچے ہے، زمینیں بھی اسی طرح اوپر نیچے ہے۔ فرمایا جو پہلی زمین ہے اس کے اور دوسری زمین کے درمیان 500 سال کا فاصلہ مسافت ہے، پھر دوسری تیسری اعلیٰ ازل کیا، تو یہ جس زمین پہ ہم آباد ہیں یہ 7ویں زمین ہے،
سیارے تو آپ فلکیات سے تعلق رکھتے قرآن میں صرف عرش کا لفظ استعمال کیا جائے، جمع سے سیگا نہیں استعمال کیا۔ وہ تو عرش اور چیز ہے نا، عرض، ہاں عرض جنس ہے، جو جنس ہوتا ہے نا اس کو گرامر کے اعتبار سے اس میں جنس کہتے ہیں۔ تو اس میں جنس جو ہوتا ہے وہ چند فائدوں کے لیے مفرد ذکر کیا جاتا ہے اور مراد اس سے جمع والا معنی ہوتا ہے۔ بہت سے لفظ ایسے ہیں قرآن میں، خود قوم کا لفظ مفرد ہے، معنی جمع والا ہے، رات کا لفظ مفرد ہے، معنی جمع والا ہے، ماں کا لفظ مفرد ہے، معنی جمع والا ہے، من کا لفظ مفرد ہے، معنی جمع والا ہے، عرض کا لفظ بھی مفرد ہے، معنی اس میں جنس جمع والا ہے۔ اور اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ آسمان جو سات ہیں، ہر آسمان کا مادہ الگ الگ ہے اور زمین سب ان کا مادہ ایک ہی ہے، اور جس زمین پر ہم ہیں یہ ساتویں زمین ہے۔ تو یہ پہلا آسمان جس کے ہم کہہ دیتے یہ پہلا جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ پہلا ہو گیا، ساتواں اس سے اوپر ہے۔ تو ہم جب اس دنیا میں آئے تو ساتویں زمین پر آباد رہیں گے، اور ایمان اور اعمال صالحہ اگر ہمارے اندر ہوں گے تو پھر ہم مرنے کے بعد بھی ساتویں آسمان پر ہوں گے، آباد بھی ساتویں زمین پر، پھر وہاں۔ اور اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو پھر پہلی زمین جو بہت گہرائی میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس ساتویں زمین سے ایک رسی ڈالو تو پہلی زمین کی موٹائی 500 سال کے برابر، پھر اس زمین سے نیچے والی زمین کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کے برابر، اعلی ازل قیاس، فرمایا وہ رسی پہلی زمین کے آخری اسفل نیچے تک چلی جائے، فرمایا وہاں تک بھی اللہ کا علم ہے۔ یہ یہاں بیان فرمایا لِتَعْلَمُوا تاکہ تم جان لو ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اعلموا جان لو ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے مخالفین کو، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم والا ہے۔ ما علی الرسول، نہیں ہے رسول کریم پر، الا البلاغ، مگر پہنچا دینا، پکڑ کر تو وہ ہدایت پر نہیں لا سکتے، لہذا اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیمات کو قبول کرو اور عمل کرو۔ واللہ یعلم ما تبدون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور فرمایا حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ، حلال پیو، حلال پلاؤ، حلال پہنو، حلال پہناؤ اور حلال میں رہو، اگرچہ بظاہر حرام میں تمہیں بڑی سبز باغ لذت نظر آتی ہو، فرمایا خبیث حرام کے پیچھے نہ پڑو، جو طیب حلال ہے اگرچہ وہ بظاہر مقدار میں تمہیں تھوڑا نظر آئے، اس کے اندر اللہ نے جو برکتیں رکھی ہیں وہ خبیث اور حرام کے اندر نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث یعنی حرام، طیب یعنی حلال ہے، یہ دونوں برابر ہو نہیں، دونوں کا انجام میں بڑی فرق ہے، ایک برکت والا ہے ایک بغیر برکت کے ہے، ایک رحمتوں والا ہے ایک زحمتوں والا ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈالے خبیث کی کثرت، فَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے سے یہ احرام عمرے اور حج دونوں والا ہی ہے جو احرام، جی احرام حج عمرے دونوں والا ہی ہے؟ ہاں دونوں والا۔ اس میں ٹڈی کا جو ذکر نہیں آیا وہ اگر ہو گئی شکار
جی ٹڈی کا ذکر نہیں، اس لیے میں نے پوچھا کہ مچھلی اور ٹڈی دونوں حلال، اب اس کا ذبح نہیں ہے، اس لیے میں نے سوال کیا۔ نہ وہ تو خشکی کا جانور ہے نا ٹڈی، تو اگر کسی نے ٹڈی مار دی تو اس کے بدلے میں صدقہ دینا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جی اگر ایک آدمی احرام کی حالت میں ٹڈی مار دیتا ہے تو کیا کرے؟ فرمایا ایک کھجور دے دے ایک ٹڈی کے بدلے میں، تو ٹڈیاں گین لے کتنی ماری ہیں تو اتنی کھجوریں دے دے۔ فرمایا لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِّن جَرَادَةٍ، بس ایک کھجور ایک ٹڈی کے مقابلے میں بہترین فدیہ ہے۔ ایک حدیث میں اس کو سید البحر بھی کہا گیا ہے، ٹڈی کو سید البحر بھی کہا گیا ہے، مگر وہ سید البحر اس اعتبار سے نہیں کہ وہ ہے ہی بحر کا، وہ تو بحر میں رہتی ہی نہیں ہے، اس سے صرف تشبیہ ہے، وہاں من کا لفظ ہے اور من وہاں تشبیہ کے لیے، معنی یہ ہے کہ ٹڈی یہ بحر کے شکار کے مشابہ ہے، کہ جس طرح بحری شکار کے لیے ذبح نہیں ہوتا اس کے لیے بھی ذبح نہیں ہوتا۔ عدم ذبح میں اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح کسی بہادر آدمی کو کہہ دیا جائے شیر ہے تو اب آدمی اس کی دم تلاش کرنے لگے، یہ تو نہیں۔ ناخن اور بال کاٹ لیں تو پھر جی ناخن اور بال کاٹ لیں، احرام کی حالت میں ناخن کاٹے تو صدقہ ہے، بال کاٹے تو دم ہے۔ آج یہ ہماری 100 ریکارڈنگز ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، یہاں ہی ہوئی ہیں کہ آگے بھی پہنچی ہیں؟ جو ہماری ساری ملا کے جتنی بھی ہوئی ہیں ہاں پیچھے جہاں جہاں ابھی اسی میں ہوئی ہیں یا آگے بھی گئیں؟ اچھا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔